بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. ہم مسجد الاقصی کس طرح واپس لے سکتے ہیں؟ فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس اسلام کے نام کے سوا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے مسجد الاقصی کو واپس لے سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اور عرب کتنی بھی کوششیں کر لیں اور کتنا ہی دنیا کو اپنے بیانات اور احتجاجات سے بھر دیں، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ دین اسلام کے نام پر وہ یہود کو یہاں سے نکالنے کی صدا لگائیں، بعد اس کے کہ وہ پہلے اسے اپنے آپ پر نافذ کریں۔ بس جب وہ ایسا کر لیں گے تو عنقریب انہیں وہ کچھ نصیب ہو جائے گا جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں دی، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقاتل المسلمون الیہود، جب تک مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، فیقتلهم المسلمون حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، اور مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، ویقول الحجر او الشجر یا مسلم یا عبد اللہ هذا یہودی خلفی فتعالی فاقتلہ، کہ وہ پتھر اور جو درخت ہے وہ خود کہے گا کہ اے مسلمان، اسلام کے نام سے پکارے گا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی عبادت توحید کے نام سے پکارے گا، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ تو آپ دیکھیں، شیخ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں درخت اور پتھر تک مسلمان کو یہودیوں کا پتہ دیتے ہوئے کس طرح پکاریں گے، یا عبداللہ، یعنی اللہ کی عبودیت و بندگی کے نام سے، اور کہیں گے اے مسلمان، یعنی اسلام کے نام سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ عرب جنگ کریں گے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی عرب قومیت کے نام پر یہودیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ان کا خاتمہ سوائے اسلام کے نام کے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ جو چاہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک اس زمین کے وارث میرے نیک صالح بندے ہوں گے۔ بس اللہ نے اسے اپنے صالحین بندوں کی میراث بنایا ہے۔ جس چیز کو کسی صفت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر اس کے وجود سے وہ چیز موجود ہوتی ہے اور عدم وجود سے وہ چیز غائب ہوتی ہے۔ بس اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہیں تو ہم نہایت آسانی اور سہولت سے اس زمین کے وارث بن سکتے ہیں، بغیر ان مشقتوں، تھکان اور مشکلات اور ایسی لمبی چوڑی باتوں کے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہم اللہ کی مدد و نصرت سے اور جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس بنا پر اسے فتح کر سکتے ہیں، اور یہ کام کتنا ہی آسان ہے اللہ کے لیے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ مسلمان اسلام کے خوبصورت دور میں فلسطین کے مالک نہیں بنے تھے، مگر اپنے اسلام کے ذریعے ہی مدائن جو کہ فارس کا دارالحکومت ہے اس پر قابض نہیں ہوئے تھے، نہ ہی روم کے دارالحکومت پر، نہ ہی قبط کے دارالحکومت پر، مگر اسلام کے ذریعے ہی۔ اس لیے کاش کہ ہمارے نوجوان صحیح سمجھ پکڑیں کہ بے شک مطلق فتح نہیں حاصل ہو سکتی مگر حقیقی اسلام کے ذریعے ہی، نہ کہ محض شناختی کارڈ والے اسلام کے ذریعے۔ میں یہ کہتا ہوں، اور علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ممکن نہیں کہ ہم شام اور مزید مخصوص فلسطین کو واپس لے سکیں مگر اسی طریقے سے جس طرح سے اس امت کے شروع کے لوگوں نے واپس لیا تھا، ایسی قیادت کے ذریعے جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی، اور ایسے لوگوں کے ذریعے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لشکر جیسے ہوں، جو نہیں لڑتے مگر صرف اسی لیے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ لہذا اگر یہ مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ضرور یہودیوں سے قتال کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے بھی ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو۔
شیخ کے اس کلام کے علاوہ بھی جب عمر بن خطاب نے فتح کیا تو انہوں نے اسلام کا ہی حوالہ دیا کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ذریعے سے عزت چاہیں گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ بہرحال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، البتہ جب تک لوگ یہی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان دشمنی و عداوت محض قومی عصبیت کی وجہ سے ہیں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شک اللہ ہرگز مدد نہیں کرتا مگر صرف ان کی جو اس کی مدد کریں، یعنی اس کے دین کی مدد کریں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ ہم اس امت کے اولین لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ توحید، اللہ کے لیے اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنانے اور گھٹیا کاموں، برے اخلاق، فحاشی و منکرات، دشمنوں کی نقالی سے پرہیز کرنے کی بنیاد پر نصرت دیے گئے تھے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ آج لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی تقلید میں ہی عزت و شرف ہے، اور اس چیز کی جانب رجوع کرنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، قدامت پسندی اور رجعت پسندی ہے۔ ان پر یہ آیت منطبق ہوتی ہیں جو پہلے کے لوگوں نے کہا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بس اے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ پلٹیں تاکہ ہم پڑھیں اور غور و فکر کریں اس چیز کے بارے میں جس پر اس امت کے پہلے لوگ تھے، تاکہ ہم جس تمسک اختیار کرنے اور عبودیت پر وہ تھے اسے اپنائیں۔ اس وقت جا کر ہمارے لیے نصرت لکھ دی جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے خبردار رہیں اور کافروں، منافقوں اور ان کے پیروکاروں کی شرارتوں سے بھی خبردار رہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنے دین کی نصرت لکھ دیں اور ہماری اس کے ذریعے اور اس کی ہمارے ذریعے نصرت فرمائیں، اور ہمیں اپنے اولیاء و جماعت والوں میں سے کر دیں، بے شک وہ جواد و کریم ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ سوال جواب شیخ کی کتب و رسائل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد 8 صفحہ 117 سے لیا گیا تھا۔